السلام علیکم ناظرین، کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں روحامہ یونس اینڈ یو آر واچنگ پروگرام ٹوڈے ود اویس خان. ناظرین، اپنے پروگرام میں کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کی پوری ٹیم کے ساتھ، اینالسٹ اویس خان صاحب کے ساتھ، خبروں اور تجزیوں کے ساتھ، برننگ ایشوز کے ساتھ آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. آپ تمام لوگوں کا بہت شکریہ جو ہمارے پروگرامس کو واچ کرتے ہیں، کامنٹ کرتے ہیں اور پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. ناظرین، ہم امید کرتے ہیں کہ آپ ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے. ناظرین، کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے اس پروگرام ٹوڈے ود اویس خان کا یہی مقصد ہے، یہی موٹو ہے کہ ملکی سیاست کے حوالے سے جیو پالیٹکس، انٹرنیشنل ایشوز جو کہ اور کچھ ایسے ایشوز جو کہ اکثر میڈیا چینلز پر نہیں دکھائے جاتے، ان کو حقائق اور سچ کے ساتھ ڈفرینشیٹ کر کے آپ تک پہنچائیں اور ساتھ ہی ساتھ انالیسس بھی ایک ڈیٹیل میں آپ تک پہنچائیں. تو اویس خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے اور اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے کچھ پی ڈی ایم کے اجلاس کے حوالے سے. تو آپ نے پورے پروگرام میں ہمارے ساتھ رہنا ہے اور پارٹیسپیٹ بھی کرنا ہے. اپنے اینالسٹ کو خوش آمدید کہتے ہیں. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. راما، آپ کو بھی، آپ کی پوری کرائٹیرین ٹی وی نیٹ ورک کی ٹیم کو، اور خاص کر ان لوگوں کو جو ہمارا پروگرام دیکھتے ہیں، لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اور کامنٹس کے ذریعے پارٹیسپیٹ بھی کرتے ہیں. بالکل اویس خان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید. اویس خان صاحب، اپنے پروگرام کا آغاز کریں گے. آج پی ڈی ایم کا اعلیٰ سطح کا اجلاس ابھی جاری ہے، جس میں جو پیپلز پارٹی ہے وہ بہت کافی اسٹرانگ نظر آ رہی ہے. جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہے وہ تو اسمبلیوں سے استعفے دینے کے حامی ہیں، لیکن پیپلز پارٹی اس بات کے خلاف ہے. اور ساتھ ہی ساتھ آصف زرداری صاحب نے تو بالکل صاف طور پر کہہ دیا ہے میاں صاحب کو کہ وہ ملک واپس آئیں، اور مریم صاحبہ کو بھی انہوں نے کہا ہے کہ اگر میاں صاحب واپس آتے ہیں تو ہم آپ کو فوراً استعفے پیش کر دیں گے. ساتھ ہی ساتھ آصف زرداری صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ آپ پچھلے کچھ دنوں میں 2-3 دنوں سے آپ میڈیا کے ذریعے پیپلز پارٹی پر بہت پریشر جو ہے بلڈ اپ کر رہے ہیں، اور استعفوں کے حوالے سے ان کا کہنا تھا کہ استعفوں کا جو تھا پہلے سے یہ طے ہوا تھا کہ ہم پہلے لانگ مارچ کریں گے پھر استعفوں کی طرف جائیں گے. ہم نے استعفے لے لیے ہیں، ہمارے پاس موجود ہیں، لیکن ہم اسی اسٹریٹجی کے تھرو چلیں گے کہ پہلے لانگ مارچ کریں گے پھر استعفوں کی طرف آئیں گے. تو آپ اس تمام سچویشن سے متعلق کیا کہیں گے؟ دیکھیں جی، میں تو شروع سے، اگر آپ جو بھی لوگ فالو کرتے ہیں گفتگو ہماری، جو اس چینل کو دیکھتے ہیں، اس پروگرام کو دیکھتے ہیں، میں تو شروع سے کہتا تھا کہ پی ڈی ایم کے اندر جو ہے وہ جو پارٹیز ہیں تینوں، ان کے جو ہے وہ آپس میں جو انٹرسٹ ہیں وہ کنورج نہیں کر رہے. وہ دو ایسی پارٹیز ہیں جو کہ سسٹم کا حصہ نہیں ہیں، جو نون لیگ ہے اور جو فضل الرحمان کی جے یو آئی ہے. یہ دونوں پارٹیز جو ہیں وہ سسٹم سے آؤٹ ہیں. ان کے انٹرسٹ کنورج کر رہے ہیں، تو وہ تو چاہتے ہیں کہ کسی صورت میں بائی ہک اور کروک جو ہے وہ کسی طریقے سے جو کرنٹ گورنمنٹ ہے پی ٹی آئی کی، اس کو ختم کیا جا سکے. لیکن جو تیسری میجر پارٹی ہے جس کا بہت امپورٹنٹ جو ہے رول ہے، اور اگر دیکھا جائے احتجاجی تحریک کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو جو نون لیگ ہے اس کے بارے میں تو سب کو پتہ ہے، یہ تو بیسیکلی ایک اسٹیبلشمنٹ کی جماعت تھی. اس کے اندر وہ کوئی یہ تحریک والا جو جذبہ ہوتا ہے نا، جو موومنٹ چلائے، اس طرح کے لوگ ہوں، جس طرح میں مثال دیتے تھے جماعت اسلامی کی یا ایون پی ٹی آئی کے اندر، یہ کوالٹی کسی حد تک پیپلز پارٹی میں پہلے بہت تھی، اب جب سے ہوئی ہے، لیکن اب بھی پیپلز پارٹی کے اندر ہے. لیکن جے یو آئی کا ایک ایڈوانٹیج ان کو یہ ہے کہ ان کے زیادہ تر جو جتنے بھی کارکن جو ان کے طلباء ہیں ان کے مدرسوں کے، وہ آ جاتے ہیں، تو وہ ایک بن جاتا ہے مومنٹم. لیکن نون لیگ کا اپنا جو آپ سمجھیں کہ جو ووٹرز تو ہوں گے، لیکن وہ ووٹر جو ہوتے ہیں ان نون لیگ کو اگر آپ غور سے دیکھیں تو تمام الیکٹیبل کی پارٹی ہے. اسٹیبلشمنٹ کی پارٹی تھی جس میں تمام الیکٹیبلز آ گئے تھے، پھر وہ اس کا فائدہ اٹھاتے رہے اور وہ اس پارٹی کا، تو اس میں کوئی وہ تحریک چلانے والے لوگ یا جو ہوتا ہے نا کارکن ہوتے ہیں، ایک موٹیویٹڈ لوگ ہوتے ہیں، وہ لیک کرتے ہیں. تو اس لیے ہمیشہ آپ یاد رکھیں جب بھی تحریک کی ضرورت ہوتی ہے، جب بھی ان کے اوپر پرابلم آتا ہے، مسئلہ آتا ہے، تو پھر یہ دوسری وہ پارٹیز کا سہارا ڈھونڈتے ہیں. جس طرح کہ اس کیس میں وہ پیپلز پارٹی کا آپ سوچ سکتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کا کس حد تک وہ مطلب مجبور ہو چکے ہیں، اور پھر جے یو آئی فضل الرحمان کے جو پارٹی ہے، اور اس کو انہوں نے یوز بھی کیا پچھلے جب دھرنا ہوا فرسٹ فضل الرحمان کا، تو اس کا فائدہ بھی اٹھایا. تو ان کے پاس اپنی اس طرح کی کوئی، اس طرح وہ کہتے ہیں نا کہ کارکن ایسے نہیں ہیں جو کہ جو موجودہ جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف احتجاجی بھرپور احتجاجی تحریک ایسی برپا کی جا سکے کہ ان کو ان کی گورنمنٹ کو ہلایا جا سکے. اس طرح کی جو کوالٹی ہے وہ لیک کرتے ہیں، اس لیے وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں زیادہ تر جے یو آئی. لیکن جے یو آئی کا مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو ہے، لیکن ان کی جے یو آئی کی جو آپ سمجھیں کہ جو پولیٹیکل جو حیثیت ہے پورے پاکستان کے اندر وہ اتنی نہیں ہے. تو اس لیے ان کو پھر سپورٹ بھی چاہیے ہوتی ہے پیپلز پارٹی کی. تو وہ اور ان کی سپورٹ اس لیے بھی بڑی امپورٹنٹ ہے کہ پورا ایک صوبہ
سندھ جو ہے اس میں وہ گورنمنٹ میں ہے. اب حالیہ جو انتخابات دیکھیں اس میں بھی سینٹ میں سب سے زیادہ فائدہ جو ہے وہ جو اپنی جو ان کی وہ آپ سمجھیں کہ جتنا اس کا حصہ تھا وہ باصاب جسہ ان کو نہیں ملا, اس کے حصے سے زیادہ ملا. تو وہ اور یہ بھی جب یہ جو الیکشن کا بھی جو ہوا ان میں اختلاف ہوا جس میں وہ صادق سنجرانی جیت گئے, اس میں بھی وجہ یہ تھی کہ اگر آپ غور سے اگر وہ دیکھیں نا کہ ووٹ کی پیٹرن کو دیکھیں تو اس میں اگر دیکھیں کہ سنجرانی صاحب کو 48 ووٹ ملے, 42 ووٹ ملے آپ کے جو پیپلز پارٹی کے تھے یوسف رضا گیلانی, باقی جو ووٹ تھے وہ 7 جو ہیں وہ 8 ریجیکٹ ہوئے, ایک تو وہ کہتے ہیں پراپر ریجیکٹ ہوا, 7 تو نام پر وہ بھی ریجیکٹ کرنے کا ایک طریقہ تھا, تو وہ 7 ریجیکٹ ہوئے. اب اگر آپ غور سے دیکھیں تو مولانا کے جب پارٹی کے جو یو آئی کے جو تھے غفور حیدری, انہوں نے 44 ووٹ لیے. ٹھیک ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 2 ووٹ ان کو زیادہ ملے. یہ 2 ووٹ زیادہ جو وہ تھے جو یو آئی کے تھے جنہوں نے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کو وہ ووٹ نہیں دیا, اور باقی 6 جو تھے وہ نون لیگ کے تھے. پھر آپ نے دیکھیں جب دوسرا الیکشن ہوا نائب جو ڈپٹی چیئرمین کا, تو اس میں سارا کا سارا جو ان کو 44 ملے اور ان کو 54 ملے, 10 ووٹ کا ڈفرنس تھا. تو یہ چیز جو تھی انہوں نے ریئلائز کی کہ اس کا بینیفٹ اٹھا رہا ہے. اور پیپلز پارٹی نے پہلے بھی جس طرح آپ دیکھیں کب سے ہم یہ لانگ مارچ اور استعفوں کی بات سن رہے ہیں, بلکہ اس میں ایک شروع میں اگر آپ کو یاد ہو 2 لوگوں کا استعفیٰ پہنچ بھی گیا تھا, کے پی اسمبلی کے اور 2 نیشنل اسمبلی کے. پھر انہوں نے جو ہے حالانکہ مریم نواز نے کہا کہ غلطی سے بھی اگر چلا گیا تو آپ اسے ایکسیپٹ کریں کہ بھائی ہم نے دے دیے, لیکن وہ انہوں نے جا کر جو ہے ان کے اپنے لیڈر کے کہنے کے جو انہوں نے آرڈر دیا تھا اس کے برعکس جو ہے جا کر انہوں نے واپس جا کے بتایا کہ یہ ہمارے نہیں ہے, یہ کسی نے جو ہے ہمارے ساتھ وہ کی ہے, زیادتی کی ہے, بےایمانی کی ہے کہ ہمارے جو ہے استعفے جو ہم نے سبمٹ کیے تھے اپنی لیڈرشپ کے پاس انہوں نے اٹھا کر آپ کے پاس بھیج دیے, تو وہ انہوں نے پھر واپس کیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو شروع سے ہی میں ڈے 1 سے بتاتا تھا کہ جو گورنمنٹ ہے اس کو ریئل تھریٹ جو ہے وہ پی ڈی ایم سے نہیں ہے. اس میں پیپلز پارٹی کے کردار کے اوپر بھی کئی مرتبہ بات ہوئی, اور وہ صرف کردار نہیں ہے ان کی. ہمیشہ میں نے جو بات کی, دیکھیں سیاست کے اندر نا جب بھی کوئی فیصلے ہوتے ہیں نا تو اس میں نفع نقصان جو ہوتا ہے تولا جاتا ہے. تو اگر آپ اس پورے اگر آپ اس کو بساط کو دیکھیں پی ڈی ایم کے, تو اس میں پیپلز پارٹی اگر ان کی بات سنتی ہے جس طرح وہ جماعت اسلام جس طرح جے یو آئی اور جس طرح نون لیگ چاہتی ہے, تو ان کو کیا فائدہ ہے؟ وہ تو مطلب ان کو تو خطرہ ہے کہ جو چیز ان کے پاس ابھی ہاتھ میں ہے, وہ کہتے ہیں نا انگلش میں اٹس بیٹر 1 in hand than 10 in the bushes, 2 in the bush. تو ایک ہاتھ میں جو ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے جو آپ 2 اگر بش کے اندر آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے. تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس ایک تو یہ وجہ بھی ہے کہ ان کا کوئی اس حوالے سے استعفیٰ دینے سے, تحریک چلانے سے ان کو اپنی پولیٹیکل فائدہ کوئی نظر نہیں آ رہا. وہ ان کو پتہ ہے کہ ہماری جو سیاست کا جو آپ سمجھیں کہ ایپی سینٹر وہ سندھ ہی ہے, وہ اگر زیادہ سے زیادہ ہوا تو وہی دوبارہ میں مل جائے گا, اور یہ بھی زیادہ چانسز ہے کہ وہ بھی نہ ملے. تو یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک تو یہ بھی بڑی وجہ ہے کہ پیپلز پارٹی جو ہے اس وقت تک جو ہے وہ سسٹم کا وہ نہیں چاہتی کہ سسٹم جو ہے وہ تباہ ہو جائے, کیونکہ سسٹم کا وہ بینیفیشری ہیں جس طرح نون لیگ اور وہ جے یو آئی وہ نہیں ہے. اسی لیے وہ چاہتے ہیں کہ کسی طریقے سے بھی جو ہے بائی ہوک اینڈ کروک, وہ بات جس طرح بتائی بھی آپ نے دیکھا کہ وہ فضل الرحمان صاحب نے بتایا کہ بھئی میں نہیں کہتا تھا کہ بھئی یہ آپ ریزائن دے, شروع سے میری بات نہیں سنی گئی, شروع سے 2.5 سال آپ نے میری بات نہیں سنی, اور پھر دیکھیں کیا ہوا چیئرمین. حالانکہ وہ کیا ہوا اس میں تو کوئی نیوٹرل, وہ خود پیپلز پارٹی کہتی ہے نیوٹرل تھا, لوگوں نے خود ووٹ نہیں دی. اگر آپ جی ریکارڈ باتیں سنیں تو وہ پیپلز پارٹی والے نون لیگ کے اوپر الزام لگا رہے ہوں گے, نون لیگ والے پیپلز پارٹی اور جے یو آئی والے دونوں پہ الزام لگا رہے ہوں گے. تو یہ ان کی اصل میں حالات ہیں اندر سے. ایک میں سمجھتا ہوں کہ ایک ان نیچرل الائنس تھا, اور جس کی ساری دنیا کو پتا تھا ان نیچرل, جس کا اور وہ سارا دنیا جو پبلک بھی ان کے پیچھے اس لیے نہیں آ رہی تھی کہ بہت بڑا جو ایک میسج جو ہے عمران خان نے لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دیا تھا کہ یہ لوگ کسی جمہوریت کی خاطر نہیں آ رہی, کوئی اچھے نظام کی بہتری کے لیے نہیں آ رہے, بلکہ اپنے جو والدین کی کرپشن ہے اس کو چھپانے کے لیے آ رئی ہے. تو اس وجہ سے بھی عام لوگ بھی نہیں نکل رہے تھے. آپ دیکھیں اسی لیے دیکھیں وہ ڈیپینڈنٹ تھے جے یو آئی, ایون پیپلز پارٹی بھی جو ہے وہ جے یو آئی کے ان کارکنوں یا طالب علم جو ان کے مدرسوں میں پڑھتے ہیں ان پر ڈیپینڈ کر رہے ہوتے ہیں. ورنہ جے یو آئی کے پولیٹیکل ووٹ کے حوالے سے دیکھیں تو ان کی تو حیثیت نہیں ہے جتنی پیپلز پارٹی کی اور جتنی جو ہے نون لیگ کی ہے. نمبر آف جو آپ کے ان کے جو
نشستیں ہیں نیشنل اسمبلی میں دیکھیں یا صوبائی اسمبلی پنجاب کے اندر نون لیگ کو دیکھیں, سندھ میں تو ان کی گورنمنٹ ہے پوری, تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ وہ کہتے ہیں گراؤنڈ ریئلٹیز ہیں جن کی بیس پر میں ہمیشہ کہتا تھا کہ یہ پی ڈی ایم جو ہے وہ ریئل تھریٹ نہیں ہے, اور ریئل تھریٹ جو گورنمنٹ کو ہو سکتا ہے وہ یا تو گورنمنٹ خود جو اس کے اندر لوگ ہیں اتحادی ہیں, یا عمران خان صاحب خود جس طرح انہوں نے آلریڈی ووٹ آف کانفیڈنس جب لیا, جب ان کا کینڈیڈیٹ ہارا حفیظ شیخ, تو اس کے بعد ان کا ایک ریئیکشن آیا اور اس طرح کی صورتحال بنتی ہے تو وہ خود ہی اسمبلیاں توڑ دیں, اور جس طرح اس کے بعد ووٹ آف کانفیڈنس لینے کے بعد انہوں نے جو تقریر کی, تو وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہے وہ مجھے جو لگتا ہے کہ وہ کیونکہ یہ سارا تمہین باندھنے کی وجہ یہ تھے کہ تاکہ لوگوں کو سمجھ آئے کہ جو ہم یہ بات کر رہے تھے کن وجوہات میں, تو مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی وہ کہتے ہیں نشستن, وہ جو برخاستن والی بات ہوگی کہ آئیں گے بات کریں گے اور بیٹھ جائیں گے, جو سالڈ جو ایک ہوتا ہے نا آپ سالڈ فیصلہ جس کے تحت جو ہے پی ڈی ایم جو ہے ایک تحریک چلا سکے اور لانگ مارچ اور پھر استعفے میں, مجھے نہیں لگتا کہ وہ جو کرنٹ سچویشن ہے اس سچویشن کے اندر پی ڈی ایم کی پارٹیز جو ہیں وہ اس طرح کا ڈیسیژن لے. اور ایک اور بات بڑی امپورٹنٹ دیکھیں, جو انہوں نے بات کی زرداری صاحب نے, انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ جنگ لڑنا چاہتے ہیں تو پھر آئے نا, ہمیں آپ نے آگے کر دیا. بڑی یہ امپورٹنٹ بات ہے کہ بھئی ہم آپ کے مزارے ہیں کہ آپ باہر بیٹھے ہوئے لندن سے, آپ تو بھاگے ہوئے اور ہمیں جو ہے آپ وہ کہتے ہیں کہ فیس دا میوزک, تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں جس طرح آپ کہتے ہیں آئیں جی مارچ کلام, تو آئیں پھر ہمارے ساتھ پھر ہم کریں. تو یہ بڑی جنرل بات ہے انہوں نے کی, تو آپ کے اختلافات کر سکتے ہیں لیکن پولیٹیکلی جو ریزننگ ہے یا جو ان کی لاجک ہے اس سے آپ اتنا زیادہ اختلاف نہیں کر سکتے ود ریسپیکٹ ٹو دس پی ڈی ایم کی جو تحریک ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ جس طرح بتایا جا رہا تھا, جو انہوں نے بات بھی کی کہ آپ پریشر کر رہے ہیں پیپلز پارٹی کو کہ میڈیا کے ذریعے کہ بھئی آپ پی ڈی ایم کی تحریک کو نقصان پہنچا رہے ہیں, یہ بات نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک جو پی ڈی ایم کی مین پارٹی ہے جس کے لیے جو سب سے بڑا اگر نیگیٹیولی افیکٹ ہوئی ہے نون لیگ, اس کا تو جو لیڈر ہے وہ باہر بیٹھا ہوا ہے اور وہ ہمیں آرڈر دے رہا ہے, تو پھر اگر آپ نے اس طرح کرنا ہے, جنگ کرنی ہے, ڈکلیئر کرنی ہے, تو پھر آپ آئیں تو بسم اللہ کریں. تو نہ وہ کہتے ہیں وہ شرط لگا لی, نہ وہ کہتے ہیں نہ نو من تیل ہوگی نہ زیادہ ناچے گی. تو پی ڈی ایم کا جو ہے وہی انجام ہوگا جو میں پچھلے 3-4 مہینے, اور اس کی وجوہات وہ تھی جو میں ابھی بیان کر چکا. بالکل ٹھیک ہے اویس خان صاحب, ایک ڈیٹیل میں آپ نے اس پر بات کی اور اپنے ناظرین تک ہم نے حقائق پہنچائے. اویس خان صاحب اب بات کر لیتے ہیں الیکشن کمیشن کی, کہ الیکشن کمیشن نے جو ڈسکا الیکشن کیس تھا اس حوالے سے سپریم کورٹ میں جواب جو ہے وہ جمع کروا دیا, اور جواب میں لکھا گیا ہے کہ پنجاب حکومت نے ڈسکا میں الیکشن متنازع بنایا اور سلیکٹڈ آفیسرز لگائے. حکومت اور اداروں, سیکیورٹی اداروں, سیاسی نمائندوں نے ضابطہ اخلاق کی خلاف ورزی کی, اور ساتھ ہی ساتھ ضلعی انتظامیہ بھی امن و امان پر قابو پانے میں ناکام رہی. اس کی وجہ سے سنگین جو تشدد کے واقعات ہیں وہ دیکھنے میں آئے. اور یہ بھی لکھا گیا ہے جواب میں کہ انتخابی عمل میں پنجاب حکومت نے الیکشن کمیشن سے تعاون نہیں کیا, جس کی وجہ سے انتخابات کا عدم قرار دیے گئے اور 10 اپریل کو ری پولنگ ضرور ہوگی. اس پر اویس خان صاحب بات کر لیتے ہیں. ساتھ ہی ساتھ اس جواب میں ایک اور بھی سچویشن بتائی گئی ہے کہ جو امن و امان کے جو پیش نظر تھے ڈسکا میں جو تقرریاں تھیں ان کو روکا گیا تھا, اس کی وجہ سے اس کے باوجود بھی ایک جو ہے اس جو پوزیشن ہے اس نمائندہ کو اس کو چینج کیا گیا. پہلے اس پہ بات کر لیتے ہیں, یہ جو جواب جمع کروا کے انہوں نے موقف اختیار کیا ہے کہ یہ بہت امپورٹنٹ ہے. یہ تو سیدھا انہوں نے چارج شیٹ کیا ہے گورنمنٹ کو, انہوں نے ان پر بتا دیا ہے, سپریم کورٹ کو بتا دیا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ گورنمنٹ جو تھی وہ بیسیکلی وہ ملی ہوئی تھی پنجاب گورنمنٹ کا, انہوں نے ایسا کہ تعلیق کرنے میں ان کا جو ہے وہ سہولت کار تھی کہ انہوں نے یہ سارا, تو یہ تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا الزام ہے. اور جس کا ریئیکشن مجھے لگتا ہے کہ وہ آ بھی رہا ہے کہ اب وہ گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ الیکشن کمیشن, دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے اوپر بے شک بھی تنقید کرتے تھے کہ بھئی یہ جو معاملات ہوئے خاص کر سینٹ کے حوالے سے, اور پھر جو جس طرح انہوں نے رول الیکشن کمیشن کو کرنا چاہیے, ان کی ذمہ داری ہے کہ صاف اور شفاف انتخابات کروانا, وہ انہوں نے نہیں کروایا. وہ تو ڈیو رول ہے, وہ اس پر ہم نے جو میں ہمیشہ بات کرتا ہوں رول آف لا فار جسٹس, اس حوالے سے دیکھا جائے تو انہوں نے اس رول آف لا فار جسٹس کی جو ریکوائرمنٹ تھی نا, ویسے ایون سپریم کورٹ کا بھی اس حوالے سے جو ہے ان کی رائے آ گئی تھی, پھر بھی انہوں نے جو ہے اس کو نہ کیا اور وہ آئیڈینٹیفائڈ ووٹ ہوئے. اور پھر یہ دیکھیں جو سینٹ کے اندر ہوا, اور عمران خان نے بھی ان کو کنڈیم کیا, تو اس وقت تک تو بات ہے. لیکن جہاں تک ڈسکا کی بات ہے اس حوالے سے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بڑا سیریس جو ہے چارجز وہ لگا دیے ہیں, اور یہ اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو چاہیے
کہ یہ پراپر جس طرح ہوئی تھی نا جی آئی ٹی بنی تھی, کیونکہ یہ دیکھیں یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے, پتہ نہیں لوگ اس چیز کو اتنا سیریسلی کیوں نہیں لیتے. اگر وہ لوگ جو جمہوریت کے وہ کہتے ہیں کہ شادیانہ بجاتے ہیں کہ جمہوریت کہتے ہیں کہ پرو ڈیموکریٹک, وہ لیکن جب جمہوریت کو نافذ کرنے کے لیے جو اس کے جو ایسے اقدامات جو سالڈ اقدامات کی ضرورت ہوتی ہے ادھر وہ اس پر کوئی بات ہی نہیں کرتا. تو آپ کا جو سارا جو الیکٹرال جو سسٹم ہے جو الیکشن کا وہ ایک سٹیک ہے, تو پھر جمہوریت جس پر کھڑی ہوتی ہے وہ اسی پر انگلی آ رہی ہے, تو پھر آپ کی جو جمہوریت کا نظام ہے وہ کیسے جو ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ سیریس جو ہے ایلیگیشنز ہیں, بلکہ وہ چارج شیٹ انہوں نے کی اور انہوں نے بتا دیے سارے فیکٹس بتا دیے. اور میں سمجھتا ہوں کہ جی آئی ٹی جس طرح ڈفرینٹ کیسز میں سپریم کورٹ کرتی تھی اس میں جی آئی ٹی بنائے, اس پر انویسٹیگیٹ کریں اور جو لوگ اس میں ملوث ہیں ان کو ایکسپوز کریں اور واقعی سزا دیں. اور جہاں پر الیکشن کمیشن کا تعلق ہے, جہاں جو رول ان کا بنتا ہے رول آف لا اور جسٹس یعنی صاف اور شفاف انتخابات کو میک شور کرنا, اس حوالے سے بھی ان کے اوپر میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو کچھ رولنگ دینی چاہیے کہ اس طرح کے اقدامات کریں کہ وہ جو انہوں نے رائے دی تھی آرڈیننس بھی آیا تھا تاکہ اس طرح کے معاملات اس طرح کی فیسیلیٹیشن آئندہ ہو ہی نہ سکے کہ لوگ جو ہے چند ٹکوں کے پیسوں پر جو ہے وہ بک رہے ہیں اور لوگوں کا ٹرسٹ جو ہے اسی طرح سر عام جو ہے بازار میں بک رہا اور پوری دنیا میں آپ کا نظام مذاق بن چکا ہو. دیکھیے پاکستان یہ ایک چیز ہمیں سمجھ لینی چاہیے کہ جب تک ہم اس نظام کو ٹھیک نہیں کریں گے نا تو اس سے کئی ایسی برائیاں اور آف شوٹ ہوتا ہے نا, وہ کہتے ہیں ایول ہوتا ہے, وہ کہتے ہیں نپ دا ایول ان دی برڈ, تو وہ اگر بڑھنا شروع ہو تو ایسی برائیاں پھیلتی ہیں تو جس جو پاکستان پھر اس کا نظر آتا ہے ہر جگہ کبھی کیا, اور جیسا بچے کے ساتھ ہوا کرپشن دیکھیں پورے معاشرے کے اندر جو ہے وہ ناانصافی, معاشی ناانصافی بھی ہے, آپ سمجھے سماجی بھی ہے, ہر قسم کی ناانصافی معاشرے میں ہو چکی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو پورا آپ کا سسٹم جو جس نے وہ انصاف پہنچانا ہے اس کے اندر جو ہے بہت زیادہ انصافی ہو رہی ہے, بہت زیادہ کرپشن ہے, بہت زیادہ کرپٹ یا مال پریکٹسز اڈاپٹ ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں کہ الیکشن کمیشن تو یہ بات تو اگر آپ کہیں کہ الیکشن کمیشن بھی اپنے جو ڈیو رول ہے وہ جو اس کا ہونا چاہیے صاف شفاف الیکشن کروانے کا جو سینٹ کے حوالے سے اس میں ناکام رہا, لیکن ساتھ ہی ساتھ گورنمنٹ جو ہے کرنٹ وہ خاص کر پنجاب گورنمنٹ وہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ رسپانسبل ہے, اور جی آئی ٹی بنائی جائے اس کے حوالے سے, اور جو انہوں نے لیگیشن کی ہیں اس حوالے سے تحقیقات کریں, اور جو بھی اس کے مطابق جو رپورٹ میں جو نکلتا ہے کہ جو قصوروار ہے اس کو واقعی سزا دی جا سکے. تب تک آپ یہ نہیں کریں گے. دیکھیں جی میں ہمیشہ بات کرتا ہوں اور عمران خان صاحب بھی یہ بات کرتے ہیں, عمران خان نے تو ہاتھ کھڑے کر کے کیے کہ بھائی اگر آپ کو سپورٹ چاہیے نیب, لیکن بات یہ ہے حقیقت بھی ہے کہ سزا اور جزا کو جب آپ علیحدہ کرتے ہیں نا کسی بھی چیز سے, کوئی چاہے وہ ایک آفس ہے چھوٹا سا, چاہے وہ ایک فیکٹری ہے, چاہے وہ ایک ادارہ ہے, چاہے چھوٹا یا بڑا, سزا و جزا نہیں ہوگا تو اس کا نظام صحیح طریقے سے پراپر طریقے سے نہیں چلے گا, پرابلمز آئیں گے. تو سزا و جزا کے نظام کو آپ کو انٹیگریٹ کرنا پڑے گا. اور یہ کئی جو مسکنسیپشن لوگوں کے ذہنوں میں ڈال دی گئی کہ فلانا سپریم ہے, سپریم کورٹ سپریم ہے, یا وہ پارلیمنٹ سپریم ہے یا ایگزیکٹو, تو کوئی سپریم نہیں ہے بھائی. سپریم رول آف لا اور جسٹس جو ہے یہ اصول سپریم ہے. جو بھی یہ کام کر رہا ہوگا وہ جو ہے بیسیکلی جو ہے وہ پاکستان کے آئین کے مطابق کام کر رہا ہوگا, جو اس کے اگینسٹ کام کر رہا ہوگا جو بھی بہانہ بنا دے. جس طرح نہیں بنایا آپ نے سنا تھا کہ مارشل لا جب لگتا تھا تو لا آف نیسیسٹی کو یوز کر کے جو ہے وہ قانون جو ایل ایف او بنا دیا جاتا تھا. تو آپ غلط کام کے لیے ایک صحیح جو چیز ہے یعنی ایک وہ ٹول جو اچھے کام کے لیے بیسیکلی سپریم کورٹ کے پاس ہے اس کو غلط طریقے کے لیے یوز کرتے رہے, تو اس کو اگر صحیح طریقے سے یوز کرتے پازیٹیو معاشرے کو بہتر کرنے کے لیے تو کوئی انگلیاں بھی نہ اٹھاتا. انگلی تب اٹھتی ہے کہ جب رول آف لا اور جسٹس جو ہے اس کا اصول وائلیٹ ہوتا ہے تو پھر ساری دنیا ہوتی ہے. تو آپ انگلی کے پیچھے صورت نہیں چھپا سکتے, حقیقت ساری واضح ہو جاتی ہے. تو جب تک ہم اپنے نظام کو اگر ٹھیک کرنا چاہتے ہیں, اگر جب تک ہمارا جو بھی جو سو کال جو ڈیموکریٹک سسٹم ہے ہم نے کہہ دیے پارلیمانی نظام ہے, تو پھر آپ نے اس نظام کی جو بنیادی ضرورت ہے وہ صاف شفاف الیکشن کرانے کا نظام, تو وہ تو پہلے سب سے پہلے آپ بیٹھ کے ٹھیک کریں نا. اس میں جو کبھی یہ انگلیاں اٹھا رہے ہوتے ہیں, کبھی عمران خان کہہ رہے ہوتے ہیں بک کے میرے بندے, کبھی وہ کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اسٹیبلشمنٹ یا لوگوں نے خرید لیے یا ڈرا دیا اور وہ ووٹ گئے, تو پھر یہ چیزیں ختم ہو جائیں گی. تو آپ اس طرح کا نظام کیوں نہیں بنا رہے؟ آپ باتیں تو کر رہے ہیں, دونوں طرف سے آ رہی ہیں. اسی الیکشن میں دیکھیں ایک الیکشن میں وہ جیت رہا ہے تو بڑے جی ضمیر کا, اور دوسری جگہ تب ہار جاتا ہے تو وہ ادھر پھر جو ہوتا ہے آپ احتجاج کرنے. تو بیسکس جو ہے آپ کی بنیادی جو ضرورتیں ہیں کسی بھی سسٹم, جمہوریت ہی نہیں کوئی بھی آپ ایک نظام بنا لیں, لیکن اس کی بیسکس کو اگر آپ ٹھیک کر لیں گے وہ نظام ٹھیک ہو جائے گا. لیکن چائنا میں کون سی جمہوریت ہے؟
لیکن انہوں نے جو بھی نظام بنایا ہے اس کے اندر وہ کانسیپٹ میرٹوکریسی جو میں کہتا ہوں وہ لے آئے. تو جمہوریت اس سے بہتر ہے اس نظام سے اگر اس کے اندر میرٹوکریسی آ جائے. اصول میرٹ کا ہر جگہ جس بندہ جدھر اس کی وہ ڈیزرو کرتا ہے اسے ادھر دے دے تو وہ نظام چلے گا. تو نظام کے ساتھ آپ نے جو یہ نہیں لوگوں کے ذہنوں میں یہ بھی بات کی جاتی ہے کہ صدارتی نظام لے کے آیا جائے. وہ اصل میں مسلمانوں کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اس پیرائے میں وہ بات ٹھیک ہے کہ مسلمان ہمیشہ جدھر بھی یونٹی آف کمانڈ ہوتی ہے تو ادھر زیادہ اچھے طریقے سے پرفارم کرتے ہیں. لیکن اس کے کئی ڈرا بیکس بھی ہیں کہ اگر کوئی غلط لیڈر آ جائے تو پھر اس کے بہت نیگیٹو امپیکٹ بھی مسلمانوں پر آئے اور بڑی بڑی ظلم زیادتیاں بھی. تو وہ اس حوالے سے اگر دیکھا جائے چیک اینڈ بیلنس اور جو ٹرائکاٹمی آف پاور کا کانسیپٹ ہے وہ بڑا اچھا نظام ہے. لیکن شرط یہ ہے کہ جو اس کے بیسکس ہیں ان کو ٹھیک کیا جائے اور اس کے ساتھ میرٹوکریسی کا نظام اس کے ساتھ اس طرح مطلب آپ اسے اس طرح جوڑ دیں کہ وہ اگر وہ وائلیٹ ہو نا کہیں بھی تو اس پر پوری فورسز جتنی بھی ہیں پولیٹیکل فورسز جو پرو ڈیموکریٹک اکٹھا جاڑ ہو جائے. لیکن بات وہی ہے ان کے اپنے ویسٹڈ انٹرسٹ ہے. جمہوریت کا صرف نام ہے, ان کی خواہش صرف اقتدار ہے اور اقتدار میں آ کر پیسہ بنانا ہے. اس لیے یہ جو باتیں میں کر رہا ہوں یہ پاسبل نہیں ہوگی. تو جب تک وہ چیزیں وہ ریئل ڈیموکریٹک فورسز پارٹیز نہیں بنے گی جو دیکھیں ڈیموکریٹک. اب مجھے ہنسی آتی ہے پاکستان کی جو یہ کہتے ہیں کہ ڈیموکریٹک نظام ہے, ڈیموکریٹک پارٹیز کو دیکھیں جو سو کارڈ ان کے اندر اپنی ڈیموکریسی نہیں ہے. وہ آپ سمجھے کہ پوری وہ تاناشاہی ہے, ڈکٹیٹر جو مطلب ہے. پیپلز پارٹی دیکھیں وہ ایک خاندان, نون لیگ نام ہی نون لیگ یعنی نواز کی لیگ. تو اسی طرح اب این پی دیکھیں تو وہ چوتھی نسل میں اب آ رہا ہے اس کی. تو یہ ساری جو ہے ایون جے یو آئی کے اندر دیکھیں اب تیسری نسل میں ادھر بھی جا رہا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں بنیادی ضرورتیں ہیں ڈیموکریسی کی, جب تک یہ ٹھیک نہیں ہوں گی اس میں مل بیٹھ کر ایک لائے عمل نہیں بنایا جائے گا. اور جو کہ نہیں ہوگا جو لوگ ہیں یہ جو کرنٹ سسٹم کے لوگ ہیں یا پارٹیز ہیں جو بھی ہیں یہ کم از کم یہ نہیں کریں گے کیونکہ یہ سارے پرابلم انہوں نے یہ پرابلم کریٹر ہے, یہ پرابلم سالور نہیں ہے. کیونکہ اگر وہ سالو کرتے ہیں تو ان کا جو بینیفٹ یا نجائز جہاں پر ان کا ہاتھ چلتا ہے وہ پھر نہیں چلا سکیں گے. ٹھیک اویس خان صاحب, اس جواب میں جو الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کو دیا ہے ایک اور بھی بات لکھی گئی ہے کہ چونکہ تقرریوں پر جو تھے پابندی لگائی گئی تھی لیکن اس کے باوجود 20 جنوری کو جو ڈی ایس پی تھے رمضان کمبو ان کو 4 ہفتوں کے لیے طبی بنیادوں پر چھٹی دی گئی اور جو اضافی چارج تھا وہ ذوالفقار ورد کو سونپا گیا. الیکشن کمیشن کے احکامات کی یہ خلاف ورزی تھی. ساتھ ہی ساتھ یہ لکھا گیا, یہ تو کلیئر میں نے بات کر وہی ہے جو انہوں نے چارج شیٹ کر لی, اب سپریم کورٹ کے پاس چلی گئی. سپریم کورٹ کا کام یہ ہے کہ وہ اس کے اوپر پراپر ایک نیوٹرل تحقیقاتی کمیٹی یا جی آئی ٹی بنائے, جوائنٹ انویسٹیگیشن جو ٹیم ہو جو تحقیق کرے اور جو فیکٹس جو ہے بیان لے کر, اور اس کے نتیجے میں پھر جو لوگ چاہے وہ گورنمنٹ آف پنجاب بھی انوالو ہے, جس لیول پر بھی انوالو ہے, جو لوگ اس میں نیگیٹو پریکٹس یا مال پریکٹس یا جو چور بازاری کی ہے, جو الیکشن کو لوٹنے کی کوشش کی ہے ڈسکا کو, اگر وہ سچ ہے جس طرح کے الیکشن تو پھر وہ سارے رپورٹ میں آ جائے گا اور پھر اس میں آئیڈینٹیفائی بھی ہو جائیں گے کون سے لوگ, کون سے ادارے یا کون سی گورنمنٹ آف پنجاب کے کون سے ایسے محکمے کے لوگ ہیں وہ انوالو تھے. یہ جب تک نہیں ہوگا, میں بات کلیئر بتاتا ہوں, جب تک آپ نے سزا و جزا کا کانسیپٹ نہیں جوڑا جمہوریت کے اندر, جو بھی آپ جمہوریت کو چھوڑیں کسی بھی نظام کے اندر, چاہے وہ بادشاہت کا نظام ہے, چاہے وہ آپ میں کہتا ہوں کہ کوئی بھی نظام آپ نام رکھ لیں ڈکٹیٹرشپ ہے, اگر اس کے اندر یہ اصول ہوگا سزا و جزا کا تو وہ فلرش کرے گا. اصل میں جتنے بھی یہ نظام ہیں اس کا ان کا مقصد کیا ہوتا ہے, ڈیلیور کرنا جو عام پبلک ہے اس کو جو ان کی جو سروسز ہیں وہ جسٹلی ڈیلیور ہوں, ان کے ساتھ انصاف ہو, نا انصافی نہ ہو, چاہے معاشی ہو چاہے سماجی ہو, کسی قسم کی نہ ہو, لیول پلینگ فیلڈ ہو, وہ پرووائڈ کرنا. تو وہ کوئی بھی سسٹم اگر کرے گا تو لوگ اس سے خوش ہوں گے. لیکن کوئی بھی اگر نظام اچھا ہے جس نے ڈیموکریٹک سسٹم دیکھنے میں اگر کمپیریٹیولی انالائز کریں تو کمپیریٹیولی تو بہتر نظام ہے, لیکن وہ اگر ڈیلیور نہیں کرے گا اس کو مس یوز کریں گے جس طرح کئی اور لوگ کرتے رہے. ڈکٹیٹرز نے بھی الیکشن کروائے, جی ہم جمہوریت پریزیڈنشل بن کے تو وہ کیا ہوتا ہے اس کا امپیکٹ اگر نیگیٹو جائے گا وہاں پر تو اس کے اوپر انگلیاں اٹھے گی. تو بات نظام کی نہیں ہے,
بات اصول کی ہے. ٹھیک. آپ نے ان اصولوں کے اوپر جو ہے اپنے ادارے جو اس نظام کو چلانے والے ان کی ذمہ داری ہے, جب تک ان کو نہیں بلڈ کریں گے, کھڑیں گے, تو یہ پرابلم میں سمجھتا ہوں آتے رہیں گے اور اس طرح کی سچویشن ڈیولپ ہوتی رہے گی, اور تو بار بار یہ ہم اسی وشیس سرکل میں وہ کہتے ہیں چلتے رہیں گے اور اس سے کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. تو وہ وشیس سرکل ہے جس کا کوئی اینڈ نہیں ہے. اس لیے اگر یہ چاہتے ہیں لوگ, میں اس لیے کہتا ہوں کہ ریفارمز کی بات کریں, جو آپ کے جو الیکشن کمیشن جو الیکشن کے کروانے کے جو طریقہ کار ہے اس حوالے سے لاز ہیں, جو رولز ہیں, ریگولیشن ہیں, ان کے اندر ریفارم لائیں تاکہ سارا ٹرانسپیرنٹ نظام ہو. کوئی طاقت کے طور پر یا تعلق کی وجہ سے یا حکومت کی وجہ سے جو ہے انفلوئنس نہ کر سکے, اور لیول پلینگ فیلڈ ملے, اور اس میں جو میدان بھی آزار گھوڑا جو جیت ہے اسے اس کا جو حق دے دیا جائے, تو پھر کوئی ایشو نہیں ہوگا. ٹھیک ٹھیک. اویسان صاحب, وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک. ناظرین, بریک سے واپس آئیں گے اور بات کریں گے کچھ خطے کی بدلتی ہوئی صورتحال پر. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا, کہیں نہیں جانا. وی ول بی رائٹ بیک. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence-based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech Solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improve research and precise results. AI-based applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tech services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools, and support systems. We treat clients as our partners. Core values: accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. For making your dream project come true, please visit us at www.fu.com.pk, info@fu.com.pk. Thanks for watching. ویلکم بیک ناظرین. اپنے پروگرام ٹوڈے ود اویس خان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین, بریک سے پہلے ہم نے بات کی الیکشن کمیشن کے حوالے سے, پی ڈی ایم کے اجلاس کے حوالے سے. اب اویس خان صاحب کچھ بات کر لیتے ہیں کہ الیکشن کمیشن کی طرف سے تو چارج شیٹ کر دیا گیا, لیکن حکومتی نمائندگان جو ہیں اور حکومت جو ہے وہ عدم اعتماد جو ہے وہ ظاہر کر رہے ہیں الیکشن کمیشن پہ, اور باقاعدہ پورے الیکشن کمیشن کو استعفوں کا انہوں نے جو ہے مطالبہ کر دیا کہ آپ مستعفی ہو جائیں. لیکن اویس خان صاحب, یہاں پہ 2 ماہ پہلے جب فورن فنڈنگ کیس کی جو بات چلی تھی, اس دوران جو وزیر اعظم عمران خان صاحب تھے, انہوں نے چیف الیکشن کمیشن کو بہت زیادہ اعتماد ان پر ظاہر کیا تھا, اور وزیر جو اس وقت کے وزیر ریلوے تھے شیخ رشید صاحب, انہوں نے بھی وزیر اعظم عمران خان کو ایک خط لکھا تھا, اور اس میں یہ انہوں نے درخواست کی تھی کہ اگر یہ سسٹمیٹیکلی نہیں ہو سکتا تو میری درخواست پر آپ جو چیف ہیں الیکشن کمیشن کے ان کو چینج نہ کریں, ان کی مدت بڑھا دیں, کیونکہ وہ ہمارے لیے بہت زیادہ بینیفیشل ہے. جہاں تک عدم اعتماد کی بات ہے, وہ تو عمران خان نے فوراً ہی جب ووٹ آف کانفیڈنس جب انہوں نے چارج شیٹ نہیں کیا تھا, اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ بھئی الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو وہ کہتے ہیں کہ بھئی انہوں نے بڑا اچھا کہ اور یہ جمہوریت کا حسن ہے, تو انہوں نے انہوں نے کہا کہ ان کو شرم آنی چاہیے اس طرح بات کریں, تو انہوں نے تو کلیئرلی عدم اعتماد کر لیا تھا. اب صرف یہ فرق ہے کہ اب اس کی ریئیکشن میں, حالانکہ جو بات چارج شیٹ کی ہے جس طرح بھی ہم ڈسکس کیا, تو پھر اب پہلے تو ایک وزیر اعظم صاحب نے اعتماد انڈائریکٹلی کیا, تو اب تو انہوں نے
جو ہے اب جا کر ان کے جو وزراء ہیں جو انہوں نے کھل کر ان پر عدم اعتماد کیا اور یہ مطالبہ بھی کر دیا جو وزیر اعظم نے اس وقت نہیں کیا تھا, صرف یہ بات کی تھی کہ بھائی انہوں نے غلط کام کیا ہے, انہوں نے اپنا ڈیو پروسیس رول نہیں کیا تھا پلے. اس سے پہلے جب ابھی ہم نے بات کی تھی سپریم کورٹ میں جو انہوں نے ایک چارج شیٹ دسکا الیکشن کے حوالے سے, اس سے پہلے ہی انہوں نے کہہ دیا تھا اور وہ انہوں نے ریفرنس ٹو سینٹ کیا تھا. دیکھیے بات اعتماد کی بات نہیں ہے, ایک بندہ ہے میں اس کو لے کر آتا ہوں, مجھے اعتماد ہے وہ ٹھیک کام کر رہا ہے, لیکن کل کو اگر وہ میرا اعتماد ہونا نہیں, کل کو اگر ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ اس کے ایکشن کیا تھے. بات یہ نہیں ہے, یہی تو مسئلہ ہے ہمارے میڈیا میں کہ وہ جو ایشوز ہیں نان ایشوز کو ڈسکس کرتے ہیں. ایشو یہ ہے بھائی یہ نہیں کہ اعتماد ٹھیک ہے, اس وقت اعتماد تھا وہ صحیح کام کر رہا تھا, اب نہیں ہے تو کیوں نہیں ہے, تو اس پر بات ہو نا کہ آیا اس نے کیا ایسی حرکت کی. تو وہ ساری دنیا کو پتا ہے کہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو ہے وہ اپنا ڈیو رول پلے نہیں کیا صاف شفاف سینٹ کے الیکشن کروانے میں, اور پھر وہ اس کا ریئیکشن پھر عمران خان نے جو ہے اپنے ووٹ آف کانفیڈنس کے تقریر میں اس میں کلیئرلی بتایا. پھر اس کی ریئیکشن میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ بات یہ فوراً ڈسکا کا یہ چارج جو ابھی انہوں نے کی یہ فوراً پہلے ہی کر دیتے تو یہ ایشو ہی نہ آتا کہ بھائی آپ لوگوں نے کوشش ہی نہیں, آپ نے کیوں آپ کدھر گئے ہیں کہ بھائی ڈسکا کا الیکشن چرایا ہے جس طرح بھی آپ بتائیں, آپ نے کن لوگوں کو سزا کیونکہ دیکھیں الیکشن کمیشن آف پاکستان کے پاس بھی نا جو اس کے ایون پریزائڈنگ افسر ہوتے ہیں ان کے پاس بھی جو ہے مجسٹریٹی کے اختیارات ہوتے ہیں, وہ تو بندوں کو جو ہے گرفتار بھی کروا سکتے ہیں, وہ سخت سزائیں بھی دے سکتے ہیں اس وقت جو بھی بندہ مال پریکٹس میں پکڑا جائے جس کے خلاف شکایت ہو اس کو, تو انہوں نے اس وقت کیوں نہیں کیا فوراً ایکشن. تو ایک قسم کا یہ تو ایک جاتی ہے نا نیگیٹو بات کہ جب آپ پر انگلیاں اٹھی تو آپ نے دی, حالانکہ بات ہو سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہی کر رہے ہوں لیکن وہ بات وہی ہے کہ تحقیقات ہوں گی. ہم نے یہ ڈسکس نہیں کرنا کہ اس وقت وہ جو اعتماد تھا اس وقت نہیں ہے. بھائی اعتماد ہو سکتا ہے, آپ ایک بندہ آپ نے ہائر کیا اس وقت رکھا آپ نے اس کام کے لیے, اس نے کچھ کام ٹھیک کیے تو آپ نے اس پہ اعتماد کیا, جب وہ غلط کرے گا کام تو وہ اس پہ آپ عدم اعتماد کریں گے. اب ہمیں بتانا ہے یہ ہے کہ کیونکہ دیکھیں جتنے بھی سیاستدان ہیں وہ تو اپنے مفادات کے حوالے سے جس میں دیکھا جائے نظر آ رہا ہے کہ اب ان کو لگ رہا ہے کہ ان کا ڈسکا کے حوالے سے ان کے مفاد کو ٹھیس پہنچی اور پھر جو سینٹ کے تو وہ مخالف میں بات کر رہے ہیں. لیکن حقیقت جی ہمارا کام یہ ہے کہ لوگوں کو, میڈیا کا کام یہ ہے کہ آئینہ دکھائے کہ ایکچوئل فیکٹس کیا ہے, کون غلطی پہ ہے, کون رول آف لا اور جسٹس کے رول کو بریک کر رہا ہے. یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے. میں کیوں یہ بار بار بتاتا ہوں, یہ لوگوں کو کنفیوژن میں ڈالا جاتا ہے کہ بھائی یہ اعتماد تھا یا فلانے بندے نے فلانے ٹائم پر جو بات کی تھی دیکھیں وہ کلپ چلایا جاتا ہے پھر اس کو. تو اصل بات یہ نہیں ہے, وہ ٹھیک ہے وہ آپ دکھاتے ہیں چہرہ, لیکن میڈیا کا رول یہ ہے کہ جو اس وقت اس نے بات کی تھی اس کا کیا بیک گراؤنڈ تھا اور جو اب بھی بات کر رہے ہیں. دیکھیں کئی چیزیں آپ جیسے گرو کر رہے ہوتے ہیں کہ آپ کو شروع میں نہیں پتا ہوتی, وہ چیزیں آپ ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں, لیکن آہستہ آہستہ جیسے ایکسپیرینس بڑھتا ہے تو آپ گرو کرتے ہو, آپ کو ان چیزوں کی سمجھ آتی ہے, ایکسیپٹنس آپ کی بڑھتی ہے نا. وہ آپ ٹائم کے ساتھ, وہ جیسا یہ نہیں کہتے کہ ہمیں نون لیگ کے حوالے سے لوگ کئی پی ٹی آئی والے بڑے ہنس کے کہتے ہیں کہ بھائی وہ کہتے ہوتے ہیں کہ ہم نے غلطیوں سے سیکھا, یعنی پیچھے ہم نے غلطیاں کی تو ہم نے سیکھا ہے تو اب ہم جمہوریت کے. حالانکہ وہ اس طرح کی بات نہیں, انہوں نے غلطیوں سے آج تک نہیں سیکھا. اگر وہ غلطیوں سے سیکھتے تو اس طرح بھاگتے نہ پاکستان کو, اس طرح سب کو چھوڑ کر وہ احتجاج کرتا. وہ ادھر ہی پاکستان جس طرح ان کو آ رہا ہے اب احتجاج, دیکھیں زرداری صاحب نے کہا آپ بات تو کر رہے ہیں جنگ کی, یعنی کشتیاں, یعنی استعفے دینے کا مطلب کیا ہے, کشتیاں جلانے کی. کشتیاں جلانے کے بعد تو کیا ہوتا ہے, ہم پھر اگلے کو مارنا ہے یا مرنا ہے, تو دونوں. تو پھر اس صورت میں ہمیں آپ نے مرنے کے لیے چھوڑ دیا, آپ خود باہر چلے گئے, تو وہ لاجیکلی وہ اس طرح نہیں ہو سکتا. دیکھیں پیپلز پارٹی کے اندر بھی ایک ذہین لوگ ہیں, وہ بھی سمجھتے ہیں سیاست کو کیا نفع ہے کیا نقصان ہے, ان کی پارٹی کو پولیٹیکلی بھی اور ملک کے حوالے سے بھی کہ کیا سچویشن ہے, جیو پولیٹکس کیا ہے, کیا اس وقت پریشرز ہے پاکستان کن چیزوں سے گزر رہا ہے, اس حوالے سے بھی. لیکن نون لیگ اور جو جے یو آئی کا مسئلہ یہ ہے, آج اگر ان کو نا کسی بھی طریقے سے اگر ان دونوں پارٹیز کو آپ سسٹم کا کوئی جو کرنٹ سسٹم ہے اس میں ان کو شامل کر دیں کسی بھی طریقے سے, تو یہ بھی احتجاج پھر اس طرح نہیں کریں گے, وہ بھی پھر بالکل. بات یہی ہے کہ جب لوگ اس سسٹم کا حصہ نہیں ہوتی ہے پارٹیز, وہ ان کو فائدہ نہیں آ رہا ہوتا جس کے وہ ان کے عادی ہوئے ہوتے ہیں, تو پھر وہ کہتے ہیں کہ بس وہ ہم نہیں ہے نا. وہ بچپن میں یہ ہوتا تھا نا, ہم جب کھیلتے تھے کرکٹ نا, تو جب
کوئی ایسا مسئلہ ہوتا, لڑائی جھگڑا, تو ہم وہ یا تو پچ ہی خراب کر دیتے تھے یا بیٹ یا بال لے کے بھاگ جاتے تھے یا وکٹیں. تو یہ وہ کام کرتے ہیں. تو یہ اگر وہ سارے کھیل رہے ہوں, سارے اس سسٹم کا حصہ ہوں, تو پھر تو اس سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو یہ ابھی یہ مسئلہ ہوا ہے کہ جے یو آئی اور نون لیگ جو کرنٹ جو پولیٹیکل سسٹم ہے جو حکومت کا وہ چل رہا ہے, اس میں ان کا کوئی حصہ نہیں ہے. تو اس لیے وہ کسی طریقے سے بھی نا اس پچ کو توڑنا چاہتے ہیں, اسے ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہی تو مسئلہ ہے نا. یہ پھر اپنے آپ کو آ کے جس طرح برجویر کی طرح آگے تقریریں کرتے ہیں, جس طرح جب وہ حکومت میں ہوتے ہیں ان سے ساری ڈیموکریٹک اصول یا اخلاقیات ختم ہو جاتی ہیں. جب آتے ہیں تو اصل میں بات یہ ہے کہ سارے اپنے مفادات کی سیاست کرتے ہیں, کوئی اصولوں کی سیاست نہیں ہو رہی پاکستان میں. اور اگر کوئی کرنا چاہ بھی رہا ہوتا ہے تو اس کے اوپر بہت زیادہ ہرڈلز آتے ہیں, بہت زیادہ پرابلمز آتے ہیں, جس طرح مافیا ایکٹیو ہو جاتا ہے. کیونکہ یہ سارا جو پولیٹیکل نظام پاکستان کے اندر آپریٹ کر رہا ہے ڈیموکریسی کے نام پر, وہ سارا جو نظام ہے وہ بیسیکلی مافیاز نے ہائیجیک کیا ہوا ہے. اور جس کا اظہار پرائم منسٹر آف پاکستان نے کئی مرتبہ کر بھی لیا, اور وہ جو بات کر رہے ہیں وہ بالکل فیکٹ ہے. وہ اس سے وہ ایکسپیرینس کر رہے ہیں وہ چیز, وہ جو ان کو ایکچولی جب وہ اپوزیشن میں تھے وہ دعوے کرتے تھے, اب ان کو احساس ہو رہا ہے کہ میں وہ جو دعوے کر رہا ہوں کہ وہ میں پورے نہیں کر سکتے نظام میں. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو بھی الیکشن کمیشن پر عدم اعتماد کے حوالے سے بات ہے, اس کے اوپر بھی سپریم کورٹ آف پاکستان کا میں سمجھتا ہوں بہت امپورٹنٹ رول آ گیا ہے. کیونکہ الیکشن کمیشن آف پاکستان چاہے اس کے اندر آپ سمجھیں کہ ان کی بدنیتی بھی ہوگی, لیکن اس پر تحقیقات ہونی چاہیے. اس فیکٹس کو لے کر آنا چاہیے کہ اصل وہ دیکھیں 10 کا الیکشن میں ہوا نا, سب کو پتا ہے, ادھر 2 قتل بھی ہو گئے معصوم لوگ, ادھر ووٹ جو ہے وہ جو پریزائڈنگ افسر وہ بھی بھاگ گئے. تو یہ معاملات تو ہوئے نا. اب یہ کیوں ہوئے, اس کے اوپر پراپر جو جب تک انویسٹیگیٹ کر کے لے کر نہیں آئیں گے تو وہ یہ اس طرح کے کام یہ فرسٹ ٹائم نہیں ہوگا اور آخری مرتبہ بھی نہیں ہوگا, یہ دوبارہ ہوں گے. تو یہ تبھی میں بار بار بات کرتا ہوں کہ یہ جتنی بھی پارٹیز ہیں, یہ جتنے بھی ادارے ہیں, خاص کر پولیٹیکل پارٹی, ان کا کام بنتا ہے کہ یہ معاملات بیٹھ کر ایک مرتبہ سیٹل کر لیں. اپنے وہ دیکھیں کرکٹ کھیلتے ہیں نا کوئی, تو اس کے اصول ہے نا, اب وہ ان اصولوں کو توڑ کر اب کرنا تو وہ کرکٹ تو نہیں رہے گی, پھر کچھ اور بن جائے گا. ٹھیک ہے, وہ اگر آپ نے جو بھی گیم کھیلتی ہے تو ان اصولوں کو جو طے ہوتے ہیں اس کے مطابق کھیلنا پڑتا ہے. تو اگر یہ چیزیں سارے بیٹھ کر وہ اصول طے کر لیں کہ الیکشن کیسے ہوگا, جو ان کو کس طریقے سے جو ہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کو کس طرح کنڈکٹ کرنا چاہیے, جو ریفارمز چاہیے, جو کمزوریاں ہیں, بایو میٹرک لے کر آنا ہے, KYC کا سسٹم جو کہ غلط ووٹ, اور ابھی پہلے یہ ہوتا تھا کہ ایک بندہ 4 وہ نادرا کی وجہ سے وہ ایک کم از کم یہ ایک بہتری آئی ہے کہ ایک ووٹ ہوتا ہے, تو وہ ووٹ صحیح بندہ ہو, وہ دوسرا نہ ڈال رہا ہو. تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ کئی ایسے اور اس طرح کے انتخابات میں, خاص کر سینٹ کے انتخابات کو آپ ڈائریکٹ بھی کر سکتے ہیں, اگر اوپن بھی کر سکتے ہیں بیلٹ سے. تو وہ طریقے, وہ ریفارمز مل بیٹھ کے اگر وہ کریں, ان پریکٹسز سے سیکھیں جو کہ مال پریکٹس جن کا نقصان دونوں ہر طرف ہر پارٹی کو ہوتا ہے, تو پھر وہ آئندہ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ یہ جو ہے حکومت کا جو الزام عدم اعتماد کا ہے, یہ بھی بڑا امپورٹنٹ ہے. اور اس سے زیادہ امپورٹنٹ جو ڈسکا کے حوالے سے ایلیگیشن ہے وہ بھی ہے. سپریم کورٹ کا کام ہے کہ ان دونوں حوالے سے ایک نیوٹرل جو ہے وہ ایک انویسٹیگیشن ٹیم لے کر آئے, اور جو اس میں ملوث پائے, چاہے وہ الیکشن کمیشن آف پاکستان غلطی ہے اس کو بھی آئیڈینٹیفائی کرے, اور جو گورنمنٹ ہے وہ بھی, تاکہ جس نے جو غلط کام کیا ہے اس کو اس کا سزا ملے. تو آئندہ پھر اس طرح کی پریکٹس کوئی نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. ویسان صاحب آگے بڑھتے ہیں, بات کر لیتے ہیں کچھ چائنا کے حوالے سے, کہ چائنا کی ایک میٹنگ ہوئی ہے اور اس میں چائنا کے جو پریزیڈنٹ ہیں, ناظرین آپ کو وہ کلپ پہ دکھاتے ہیں, انہوں نے ملک کی سیکیورٹی کے حوالے سے خدشہ ظاہر کیا ہے کہ ہمیں کچھ ایسے مشکل حالات کا سامنا کرنا پڑے گا جن کے لیے ہمیں تیار رہنے کی ضرورت ہے. انہوں نے فوج کو بھی الرٹ رہنے کا کہہ دیا. آپ کو کلپ دکھاتے ہیں, اس کے بعد بات کرتے ہیں. اس کے بعد جو ہمارے اپنے جنرل باجوہ ہیں ان کی طرف سے بھی اپنی فوج کو تیار رہنے کے لیے کہا گیا, اس پر بھی بات کریں گے. پہلے آپ کو ایک کلپ دکھاتے ہیں. صورت بات کہی تھی کہ امن کے دنوں میں جو قوم اور جو ملٹری ایکسرسائز اور جنگی مشقیں کر کے اپنی اسٹرینتھ بڑھاتی ہے, وہ جنگوں کے وقت کامیابی حاصل کرتی ہے. یہ بڑی گہری بات تھی. چائنا کے صدر نے جو اینول لیجسلیٹو ان کا سیشن ہوا ہے اس میں جو گفتگو کی ہے, آج سے پہلے چائنا کے کسی پریزیڈنٹ نے ایسی گفتگو نہیں کی, اور نہ ہی انہوں نے کوئی ایسی بات کی. اور حیران کن طور پر اب اس بات کا اندازہ یہاں سے کر سکتے ہیں کہ چائنا کے آرمی چیف نے یہ بات کی ہے کہ ہم
مزید ڈسکس کرنے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کریں، حقیقت ٹی وی کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں۔ زندگی کے یعنی چائنا کی آج تک کے سب سے مشکل اور ہائی رسک فیز میں انٹر ہو چکے ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے کہا ہے کہ آپ کو ہر سطح پر اپنے آپ کو ایڈوانس کرنا پڑے گا، اور جنگ کے لیے جو مستقبل کی جنگ آپ کے سر پر آ کر کھڑی ہے اس کے لیے تیار ہے۔ یہ تو ان کے آرمی چیف نے بات کی، لیکن جو بات چائنا کے صدر نے کی ہے وہ سب سے زیادہ اہم ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ ملک کی جو سیکیورٹی ہے وہ لارجلی انسٹیبل اور انسرٹن ہے، لہٰذا کسی بھی وقت ڈیفیکلٹ سچویشن کا آپ کو سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ آپ اپنی جنگی تیاریاں آخری حد تک کریں۔ جی اویس خان صاحب، اس بارے میں ضرور میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ پاکستان اور چائنا دونوں کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے اپنی فوج کو تیار رہنے کے لیے کہ کسی بھی وقت ہمیں کسی بھی ایسی سچویشن کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے اپنی فوج کو، تو یہ اس کے پیچھے بیک ڈور کیا معاملات چل رہے ہیں؟ وہ تو جیسے ہم ڈسکس کرتے ہیں، جو جیو پولیٹیکل سچویشن ہو رہی ہے، جو جیو اسٹریٹجک پوزیشن آئی ہے، خاص کر یہ کوارڈ کی جو میٹنگ آئی ہے، اس کے بعد جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک آ رہا ہے کہ کوارڈ کو ایک ایشین نیٹو کے طور پر وہ پروموٹ کرنا کی کوشش کر رہے ہیں۔ وہ بات وہی ہے کہ جس طرح میں نے بات کی تھی کہ اگر وہ اس طرح کریں گے، گراؤنڈ ریئلٹیز کو چھوڑ کے چائنا کو انگیج کرنے کے بجائے اس کو کنٹین کرنے کی کوشش کریں گے، اس کو ساتھ لے کے چلنے کی بات نہیں ہوگی، تو ان کو کوئرس کرنا چاہیں گے، ان کو فورسز ملا کر انڈیا کو، جاپان کو، اگر یہ ہوتا ہے تو پھر تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس حوالے سے جو ہے وہ کہہ رہے ہوں گے کہ بھئی ہماری جو ہے سیکیورٹی جو ہے اس حوالے سے جو ہے ریڈی ہونی چاہیے، پریپیئرڈ ہونی چاہیے، تاکہ اگر اس طرح کی سچویشن ہوتی ہے۔ دیکھیں حالیہ اگر آپ پچھلے تقریباً 50-60 سالوں کو بڑی جنگوں سے کسی نے روکا ہے نا، تو وہ آپ نے دیکھا کہ کمزور اقوام جو کمزور تھی نا، تو جن کا ڈیفنس نہیں تھا تو ان پر جو طاقتور ہے چڑھ دوڑے۔ اگر عراق میں دیکھیں، افغانستان میں دیکھیں، سیریا میں دیکھیں، لیبیا میں، تو کمزور تھے تو اس میں طاقتور جو اقوام تھی ان پر چڑھ دوڑے، ان کے ساتھ ظلم و زیادتی، اور آج تک وہ سفر کر رہے ہیں۔ ادھر مطلب آپ سمجھیں کہ 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ان کو، بھوک ہے، افلاس ہے، غربت ہو چکی ہے۔ جو پورا ایک بہتر پہلے کنٹری تھے، امیر کنٹری کنسیڈر ہوتے تھے، وہ اس وقت تباہی کے دانے پہ آ چکے۔ تو وہ جو کمزور تھے، اس وجہ یہ تھی کہ ایک سائڈ کمزور تھی، دوسری طرف اسٹرانگ تھی، تو جنگ ہوگی۔ تو اس حوالے سے بھی جنگی تیاری، اور یہ کہا بھی گیا ہے کہ آپ نے اپنے گھوڑے تیار رکھنے ہیں، اس حوالے سے بھی امپورٹنٹ ہے کہ آپ ایک یہ جو ڈیٹرنس ہوتا ہے نا، اگر آپ کے پاس بھی ایک اسلحہ ہے، بندوق ہے، میرے پاس بھی ہے، تو مجھے پتا ہوگا کہ میں آپ کا پہ وہ چلا نہیں سکتا کیونکہ ادھر سے مجھے بھی لگے گی۔ لیکن آپ کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، میرے پاس آئے تو میں پھر جو مرضی ہے میں آپ سے میں کرواؤں، اور جو اگر نہیں مانیں گی تو میں آپ کو یوز کر سکتا ہوں تیار۔ تو یہ جو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ بھئی جو کنٹریز کوارڈ کے اندر ہیں، وہ آپ اس میں یو ایس ہے، ملٹریلی دیکھیں، اور بھی ہیں، کافی بڑی طاقتیں ہیں ملٹریلی، تو آپ کو بھی اگر جنگ سے بچنا ہے، جو تھریٹ تو ہے نا ان کو نا، اور کوشش بھی یہ دیکھیں LAC کے اوپر بھی معاملات ہوئے، انڈیا نے قرض کرنے کی کوشش کی، پاکستان کے جو سی پیک کے حوالے سے انہوں نے دعوے کرنے شروع کر دیے تھے، اگر آپ کو یاد ہو کچھ عرصہ پہلے، کہ بھئی وہ ہمارا ہے، ہم بھی اسے لے لیں گے، یہ سارا، تو وہ ساری چیزیں جو ہے اس میں اب LAC کے بعد جب ان کو رگڑا پڑا چائنا سے، تو اس میں پھر وہ ریورس بیک ہوئے، جب ان کی سارا ایریا بھی کافی زیادہ ایریا قبضے میں ہوا۔ تو یہ وہ چیزیں بات کہہ رہے ہیں کہ بھئی آپ نے جو کمزور، یہ اگر آپ نے بچنا ہے جہریت سے، دوسرے طاقتور ملکوں سے، تو پھر آپ کے پاس بھی جو ہے اتنی اسٹرانگ ڈیفنس ہونا چاہیے کہ اگر وہ آپ کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرتا ہے تو 10,000 مرتبہ سوچے کہ پھر اگلا بھی آپ کو نقصان پہنچا سکتا ہے۔ تو وہ ایک نیچرل ڈیٹرنس بن جاتا ہے، جیسے آپ سرد کولڈ جو وار تھی، آپ دیکھیں وہ کبھی بھی، وہ اصل میں وار کن 2 کنٹریز کے اندر تھی، وہ تو US اور رشیا کی تھی، لیکن کبھی بھی ان کے ڈائریکٹ جو ہے کبھی کنفلکٹ نہیں ہوئی، اور وہ کانفلکٹ جو ہے پھر انڈائریکٹلی کب افغانستان کے اندر وہ جنگ ہوئی، اور پھر جس طریقے سے وہ ایک ہسٹری ہے، ساری دنیا کو پاتا ہے۔ تو یہ وہ چیز ہے امپورٹنٹ کہ آج کل کے دور میں کہ آپ کی اتنی طاقت ہونی چاہیے کہ ڈیٹر کر سکیں کہ جو بھی آپ کے بارے میں دشمن جو ہے آپ کے خلاف بات سوچ رہا ہے، یا آپ کو تباہ یا آپ کو نقصان پہنچانا چاہ رہا ہے، تو وہ 10,000 مرتبہ پہلے سوچے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ اس حوالے سے وہ بات کر رہے تھے، اور اس حوالے سے وہ موٹیویٹ کر رہے تھے کہ آپ اپنے آپ کو پریپیئر کریں ہر لحاظ سے، اسلحے کے لحاظ سے، فوج کے حوالے سے، جس میں چائنا کو جو سب سے بڑا ڈرا بیک جو پچھلے کئی عرصے سے جو پالیسی تھی ان کی ون چائلڈ میں جو ایک ون کپل ون چائلڈ پالیسی تھی، اس کے تحت یہ تھے کہ وہ زیادہ تر لوگ جو تھے ان کے
کوشش ہوتی تھی کہ وہ جو بچہ ہو ایک ہی تھا تو بیٹا ہو ایک, تو ان کا مسئلہ یہ تھا کہ ایک ہی تھا تو کوئی بھی جنگ کے حوالے سے مطلب والدین اگر 3 4 4 5 ہو تو پھر آپشنز ہوتے ہیں نا, تو وہ ایک اس حوالے سے بھی ایک کمزور اس طرح نہیں ہے جو فورسز کے والے آرمی میں نیگیٹو اور اس ڈرا بیک کا انہوں نے پھر ریئلائز کر کے اس کا جو قانون ہے اس کو چینج بھی کیا. لیکن اس میں اس کے دوبارہ کیونکہ اس میں تو دہائیاں لگتی ہیں نا اس کو ٹھیک ہونے میں, کریکٹ, جو آپ نے غیر فطرتی ڈیسیژن لیا تھا پھر اس کا امپیکٹ آپ نے دیکھا, تو اس حوالے سے میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اپنی کمزوری کی ابھی اس جو پوائنٹ کی ہے کہ دیکھیں سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہوتی ہے کہ آپ کو اپنی یہ نہیں بات کر رہے کہ اسلحے کے حوالے سے ان کو ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ادھر سے اگر جنگی حوالے سے کمزور ہے, ان میں نیگیٹو ہے, لڑنے کی اس طرح موٹیویشن نہیں ہے, لیکن پاکستان ان کے پاس ایسے ہے اسلحہ, اور لیکن پاکستان کے پاس اسلحہ نہیں ہے تو وہ اسلحہ وہ پرووائڈ کر سکتے ہیں, تو یہ اس طرح بیلنس ہو رہا ہے, اور وہ اس چیز کو میرے خیال سے شاید انہوں نے اپنی کمزوری کے اس حوالے سے بتایا کہ ہمیں پریپیئر ہونا چاہیے, اور وہ پابندیاں بھی انہوں نے ختم کی. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ خطرے کی بات نہیں ہے, لیکن یہ صرف اپنے ملک کے حوالے سے بات کی ہے کہ ہمیں اپنے اگر چاہتے ہیں کہ ہمارے اوپر جو کوئی جارحیت نہ کر سکے تو جو ہماری کمزوری ہیں ان کو ختم کر رہے ہیں, جو ہماری جو اسٹریٹجک کمزوری ہیں اس میں میں نے ایک آئیڈینٹیفائی کی, تو وہ ہمیں ختم کرنی پڑیں گی تاکہ کوئی بندہ جو ہے کوئی ملک ہمارے اوپر اگر حملہ کرے تو 10,000 ہوتا ہے, سوچے کہ اگر وہ کرے گا تو اس کا نقصان اٹھانا پڑے گا. ٹھیک اویس خان صاحب, وی ہیو ٹو ٹیک اے بریک ہے. ناظرین بریک کی طرف چلیں گے اور واپس آ کے کچھ اور ایشوز کو ڈسکس کریں گے. میجر گورو واریہ کے بھی کچھ کلپس شامل کریں گے. آپ نے کہیں نہیں جانا, ہمارے ساتھ رہنا. وی ول بی رائٹ بیک. Financials Unlimited, Pakistan's first artificial intelligence-based fintech solution provider. We believe empowering the world by developing and supporting great web development tools and services, creating technologically advanced system in order to help businesses grow faster. Expertise, fintech solutions, big data processing, AI-based applications. Fintech solutions. Fintech is innovation and we are dedicated to build technology-driven automated solutions with secure database and robust system. Big data solutions or highly accurate and customized big data solutions perform efficiently to elevate your business with better development strategies, improved research and precise results. AI-based applications. Artificial intelligence is a brain power for the latest business endeavors. We provide automated solutions that are capable of making fail-safe decisions at every step and improving the overall business efficiency. Other tech services, electronic payments, fraud prevention systems, customer onboarding solutions. We innovate blockchain application, AI-based analytic tools, and support systems. We treat clients as our partners. Core values: accountability, synergy, perseverance, responsibility, excellence. For making your dream project come true, please visit us at www.fu.com.pk, info@fu.com.pk. Thanks for watching. ویلکم بیک ناظرین, اپنے پروگرام ٹوڈے ود اویس خان میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ناظرین بریک سے پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ چائنیز پریزیڈنٹ جو ہیں انہوں نے اپنی فوج کو تیار رہنے کے لیے کہا ہے. اس کے فوراً بعد ہمارے جو چیف آف آرمی اسٹاف ہیں جنرل قمر جاوید باجوہ, ان کی طرف سے بھی یہ اعلان کیا گیا ہے, اپنی فوج کو تیار رہنے کے لیے کہا گیا ہے کہ خطے کے حالات جو ہیں وہ تیزی سے بڑھے, اس لیے کسی بھی سچویشن کو فیس کرنے کے لیے آپ اپنی تیاری مکمل رکھیں. آپ کو ایک چھوٹا سا کلپ دکھاتے ہیں, اس کے بعد ایک ڈیٹیل میں اویس خان آپ سے انالیسز آپ تک پہنچ جائیں گے. چائنا کے اندر اینول لیجسلیشن پوری طرح ہوا ہے. وہاں پر جو وہاں پر سیشن تھا اس میں چائنا کے صدر نے کلیئرلی بتایا کہ ملک کی سیکیورٹی سٹیبل نہیں ہے, حالات سٹیبل نہیں ہیں. ان کے آرمی چیف نے کہا کہ ہم ایک ڈیفیکلٹ فیز میں انٹر ہو چکے ہیں اور یہ رسکی فیز ہے, یعنی چائنا کی تاریخ میں ایسا فیز نہیں آیا. اس کے لیے ایک بڑی جنگ تیاری ہو رہی ہے, آپ اپنے آپ کو تیار رکھیں. جنرل باجوہ نے لاہور کی کور کا وزٹ کیا ہے اور اگر آپ دیکھیں تو جنرل باجوہ نے سیم انداز میں کمانڈنگ آفیسرز اور فوج کی جتنی ہماری
कैपेसिटी है उसको सामने रखते हुए अपने जवानों को कहा है कि मुल्क के और खित्ते के हालात तेज़ी से बदल रहे हैं और ये ख़तरात बड़ी तेज़ी से बढ़े हैं। आप इन ख़तरात जो तेज़ी से बढ़े हैं इन पर नज़र रखें और इनसे आगाह रहें ताकि आप जितने अब कुछ अरसे के बाद चैलेंजेस सामने आ रहे हैं उसके लिए आप पूरी तरह तैयार रहें। जी अवैस खान साहब, चाइनीज़ सदर फिर जनरल कमर जावेद बाजवा ने भी अपनी अफवाज को तैयार रहने के लिए कहा है कि किसी भी वक्त कोई भी अपसेट देखा जा सकता है जिसको फेस करने के लिए हमारी तैयारी मुकम्मल होनी चाहिए। अच्छा, उनके जो था वो तो एक उनकी मैंने वजह बता दी चाइनीज सदर, लेकिन ये ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है पाकिस्तान के हवाले से, क्योंकि जो इंडिया जो क्वाड के हवाले से वो चाइनीज जिस हवाले से अपने जो कमजोरी है उनको आइडेंटिफाई करके प्रिपेयर करने की बात करिए, पाकिस्तान के हवाले से ये रियल थ्रेट है ठीक बनिस्बत चाइना को। उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान और इंडिया का जो है एक डिस्प्यूट है राइट फ्रॉम द बिगिनिंग 1947 से आज तक, जिसकी वजह से कई जंगें भी हो चुकी हैं काफी तादाद में। जो है आपको पता है लास्ट टाइम भी जब जो 2 साल पहले भी हुआ वो भी कश्मीर के ऊपर हमारे उस साइड से अटैक हुआ, फिर हमारी तरफ से भी जो अटैक हुआ उसी साइड पर हुआ। तो इंटरनेशनल बॉर्डर जो है हमारा कंपैरेटिवली क्वाइट रहता है। उधर तो आप देखें वागा में चले जाएं या तो उधर बड़ी आपस में इनके परेड की भी कंबाइन जो है परेड भी होती है, लोग भी पार्टिसिपेट करते हैं, तो उधर इशू नहीं होता। इशू आपका कश्मीर के हवाले से होता है। और इंडिया जो क्वाड का जो फायदा उठाना चाह रहा है ना, वो ज्यादा वो असला लेना वो पाकिस्तान के लिए, वो चाइना के लिए नहीं है। चाइना आप देखेंगे कि चाइना के साथ उनके ताल्लुकात तेजी से बेहतरी की तरफ आएंगे, और यही वजह है कि अमेरिका इस चीज को देख रहा है और वो उस तरह का असला उनको नहीं दे रहा। और ये जिस तरह बात कर रहे हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये अब ताल्लुकात भी इनके बेहतर होंगे पाकिस्तान के, कश्मीर के हवाले से भी वो चाइना कर रहा है। तो बात ये है कि ये जो ज्यादा थ्रेट जो है वो पाकिस्तान को इसलिए है कि वो अगर असला मिल ले रहता है किसी तरीके से भी, वो अमेरिका और वो अतादी उसको दे देते हैं जदीद, तो फिर वो पाकिस्तान के लिए रियल थ्रेट है कि वो ये समझ लेंगे कि भाई हमारे पास अब असला आ गया है कि और वो हमला कर सकते हैं। तो ये पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि प्रिपेयर कर रहना हर वक्त हर लिहाज से वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाए कि चाइना, क्योंकि चाइना के ऊपर उस तरह रियल थ्रेट इसलिए नहीं है कि चाइना के पास इस तरह की डेविस्टेटिंग एक पावर है कि वो कोई भी मुल्क अगर कंट्री हमला करेगा और वो मुकाबला वो बड़ा भी है, रकबे के लिहाज से भी अमेरिका के अम्पल्ला है, आबादी में तो वो काफी बड़ा भी है, रिसोर्सेज के हवाले से भी काफी है। तो वो कह सकते हैं कि पाकिस्तान का मामला ये है कि इंडिया जैसा मुल्क जो उससे 6 गुना ज्यादा आबादी में भी 3 गुना रकबे में भी ज्यादा है, तो वो मैं समझता हूँ कि वो रियल थ्रेट पाकिस्तान के तनाजुर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है जाए कि चाइना के हवाले से। और उसमें मैं समझता हूँ कि जनरल बाजवा जिस तरह वो गए और उन्होंने बात की, वो मैसेज दिया, वो प्रॉपरली कन्वे हो गया। और मुझे यकीन है जिस तरह हमारी फोर्सेस ने हमेशा जब वक्त आया उसके मुताबिक जो है वो अप टू द मार्क उन्होंने परफॉर्मेंस दी। जिसने लास्ट फरवरी में 2 साल पहले जो लास्ट 2019 के फरवरी में भी वाकया हुआ और एयरफोर्स ने उनको नाको वो कहते हैं चने चबवाए उनकी, और बिल्कुल उनकी इंडियन एयरफोर्स को आप समझे मुफलूज करके रख दिया। और बात इस हद तक वो खतरा बढ़ गई जब वो मुफलूज होगी उनकी सारी डिफेंस सिस्टम एयरफोर्स, तो वो एकदम जो है वो 6 सिटीज को न्यूक्लियर अटैक करने पे आ गए। तो ये मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के हवाले से जो है वो रियल थ्रेट ज्यादा है बनिस्बत चाइना के, और पाकिस्तान इस थ्रेट को हमेशा से उसको समझा है, महसूस भी करता है, उसको इदराक भी है, और जिसकी वजह से पाकिस्तान ने हमेशा जो है अपने ज्यादातर रिसोर्सेज उस पर लगाए भी हैं और उसको मेक श्योर किया है कि अप टू द मार्क जो रिक्वायर्ड डिफेंस रिक्वायरमेंट है वो अपनी तमाम फोर्सेस को उन्हें प्रोवाइड किया। यही वजह है कि हम आज तक जो है 72 साल हो गए अपने से 3 गुना जो रकबे में और 6 गुना 7 गुना आबादी से बड़ा और इकोनॉमी के वाले से बड़े मुल्क से जो है वो लड़ रहे हैं और अपने हक मांगने की कोशिश कर रहे हैं पिछले 72 सालों से, जो कि उन्होंने कश्मीर की सूरत में जो है नाजायज कब्जा करके जो है पाकिस्तान का हक दबा रहे हैं। ठीक अवैस खान साहब, एक और टॉपिक अपने प्रोग्राम में शामिल कर लेते हैं कि खबर ये सामने आ रही है कि अगले कुछ अरसे में जो भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात है वो अच्छे होने शुरू हो जाएंगे, नर्म होने शुरू हो जाएंगे, और इसमें जो रोल प्ले करेगा वो चाइना रोल प्ले करेगा। तो आइए नाज़रीन आपको एक क्लिप दिखाते हैं जिसमें बात की जा रही है, उसके बाद एक डिटेल में एनालिसिस आप तक पहुंचाएंगे। पॉसिबिलिटी ये है कि अगले कुछ अरसे में, चाहे कुछ हफ्ते हो, महीने हो या कुछ और ज़्यादा टाइम, इसमें आपको पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान बर्फ पिघलती नजर आएगी। पॉसिबिलिटी ये है कि इमरान खान और मोदी की बातचीत हो जाए फ़ोन पर, कोई वर्चुअल मीटिंग भी हो जाए, या किसी ऐसी जगह पर इमरान खान और मोदी की मुलाकात करवाई जाए।
اگر یہ معاملہ اس سے بھی زیادہ آگے بڑھتا ہے تو پاسبلٹی یہ ہے کہ دونوں ممالک میں سے کسی ایک سربراہان کا دوسرے ملک کے اندر ایک دورہ ہو جائے. یہ کیا ہونے جا رہا ہے, اس میں چائنا کردار کیا ادا کر رہا ہے, اس کو آپ سمجھ لیں. پاکستان کی انٹیلیجنس ایجنسی ISI نے کچھ سال پہلے CIA کا ایک بڑا پلان بالکل برباد اور ختم کر دیا تھا. وہ پلان یہ تھا کہ کشمیر جو پاکستان کے پاس ہے اور جو کشمیر انڈیا کے پاس ہے, اس کو الگ کر کے ایک ملک بنا دیا جائے, اور جب یہ ایک ملک بن جائے تو وہاں پر امریکہ کی اجارہ داری قائم ہو, امریکہ وہاں پر ملٹری بیس بنائے اور اس کو چائنا کے خلاف استعمال کیا جائے اور پاکستان کو دبایا جائے. انڈیا اس پورے کھیل کے اوپر ایگری ہو چکا تھا. پاکستان اس پورے کھیل میں ریورس انجینئرنگ کی طرف چلا گیا. ہم نے امریکہ کا پلان برباد کیا. اوپر سے امریکہ کے ساتھ کافی معاملہ طے تھے, لیکن اندر پاکستان نے امریکہ کا یہ پلان ختم کر دیا. اب صورتحال کیا ہے؟ اب صورتحال یہ پیدا ہوئی ہے کہ 23 مارچ کو پاکستان کا ڈیلیگیشن جا رہا ہے انڈیا واٹر کے سلسلے میں, جہاں پر ہم معاملہ طے کریں گے. اور اس سے پہلے جو اصل کہانی یہ ہے کہ پاکستان اور انڈیا کی بیک ڈور چینل پر اس وقت ہائی لیول کے مذاکرات اور معاملہ طے ہو رہے ہیں. اب یہ معاملہ طے کروا کون رہا ہے؟ معاملات یہ طے کروا رہا ہے چائنا. چائنا نے اصل میں انڈیا کو پکڑا ہوا ہے گردن. جی اویس خان صاحب, کچھ نرمی تو دیکھی جا رہی ہے, سیز فائر جو اگریمنٹ ہوا اس کے بعد اب ڈیلیگیشن بھی جا رہا ہے ہمارا انڈیا میں, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ واقعی انڈیا اور پاکستان کے جو معاملات ہیں ان میں نرمی آئے گی؟ دیکھیں, بات جو انہوں نے بڑی امپورٹنٹ بات کی کہ LSC کے بعد جب انڈیا کو گردن سے پکڑ لیا اور اس کو فیکٹس پتہ چل گئے کہ بھئی یہ چائنا جو ہے اس کے ساتھ ہم لڑ نہیں سکتے, اور وہ کھل کر اس طرح آپ دیکھیں مقابلہ کر نام تک انہوں نے نہیں لیا. اور اس چیز کو ہم بھی ہمیشہ بات کرتے تھے کہ اگر انہوں نے اس بات کو ریئلائز کر لیا تو پھر تو امن آ سکتا ہے جس طرح کہ یہ آ سکتا ہے. اور پھر اس میں US کے بھی جو رول ہے وہ ایک آپ سمجھے کہ بیک برنر پہ چلا جاتا ہے, اتنا امپورٹنٹ, کیونکہ انڈیا کیونکہ US بھی جو زیادہ اس خطے کے حوالے سے چائنا کو پریشر کرنے کے لیے جس کنٹری کو یوز کر رہا تھا وہ انڈیا کو, تو اگر وہ نہیں کر پاتا تو پھر کوارڈ کا کیا بنے گا, یا جو اس کا کنٹینمنٹ کا, تو پھر وہ بھی مجبور ہوں گے انگیجمنٹ کے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہونا یہی ہے, اگر دنیا میں امن ہونا ہے, ترقی کرنی ہے, آگے بڑھ جانا ہے, تو پھر یہی صحیح راستہ ہے کہ آپ نے یہ جو سوچ کنٹینمنٹ کی تھی اس کو ہٹا کے انگیج کریں چائنا کو, اس کے ساتھ جو اس کے فائدے ہیں, اس کی پازیٹیو چیزیں ہیں, اس کو دنیا کو فائدہ اٹھانا کے موقع دیں, اور جو دنیا اور کے پازیٹیو چیزیں ہیں وہ چائنا بھی فائدہ اٹھائے تمام کر. تو اس طرح اگر پوری دنیا اگر مل جل کر کام کرے گی, گرو کرے گی, تو یہ پوری کائنات, پوری دنیا کے لیے, پوری دنیا کی انسانیت کے لیے جو ہے وہ اچھا ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ اگر اس طرح یہ بات کر رہے ہیں اور جو محسوس بھی ہو رہا ہے, جس طرح ہمارے LOC کے اوپر بھی جو کافی عرصے بعد سیز فائر کا اعلان ہوا, جو کہ کافی عرصے سے دیکھیں وہ ہو رہا تھا روزانہ کی بنیاد پر دونوں سائڈ سے, تو وہ بھی امن آیا, تو اس میں کوئی رستے کھلیں گے, بات چیت ہوگی, تو پھر سمجھیں گے, موقف بتائیں گے. نیوٹرل جو ہے نا, دیکھیں جب کوئی آپ انصاف کی بنیاد پر فیصلہ کرتے ہیں نا, اور آپ یہ سمجھ بھی جاتے ہیں اور یہ فیصلہ بھی کر لیتے ہیں کہ جو آپ نے انصاف کا ساتھ دینا ہے دونوں سائڈوں سے, پاکستان میں بھی, تو پھر اس کا سلوشن نکل آتا ہے. لیکن اگر آپ اپنے مفادات کو پروٹیکٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ جسٹ نہیں ہے, اور خاص کر جو انڈیا کے معاملے میں جو کشمیر کا, تو وہ تو ساری دنیا کو پتا ہے, تو وہ اگر وہ انصاف کے اوپر بیٹھ جائے, مل بیٹھ کے اس سے چلتا ہے, تو پھر تو امن آ جائے گا. پھر تو نہ کنٹینمنٹ اور چائنا ہوگا, نہ پاکستان کا اور انڈیا کا پھر کوئی دشمنی رہ جائے گی. پھر تو اگر یہ معاملہ حل ہو جائے, میں آپ کو بتاؤں پاکستان اور انڈیا اسی طرح بہیو کریں گے جس طرح US اور کینیڈا ہے, کیونکہ زبان بھی لوگ ایک دوسرے کے سمجھتے ہیں, کلچر کا بھی ایک دوسرے کا ان کو پتہ ہے. یہ دوسری بات ہے کہ اپنا اپنا کلچر ہے, لیکن واقف ہیں, اس لیے ان کا آپس میں انٹریکشن زیادہ بہتر ہوتا ہے. اس کی میں یہ کیوں بات کر رہا ہوں, میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہی جو پاکستانی انڈین جب دوسرے کنٹری میں جاتے ہیں نا, تھرڈ کنٹری میں, UK میں یا یورپ میں یا عرب میں کہیں, تو یہ آپس میں بڑا اچھا ان کا ریلیشن شپ ہے, اور یہ پارٹنرز ہوتے ہیں. آپ کو پتا ہے, میں نے کئی لوگوں کامیاب بزنسز دیکھے ہیں جس میں ایک طرف سے 50% انڈین پارٹنر ہوتا ہے, دوسرا پاکستانی پارٹنر ہوتا ہے, تو بڑے زبردست طریقے سے چل رہا ہے. تو یہ جو کنٹریز کے حوالے سے جو, اور اس کا ذمہ دار انڈیا ہے, کیونکہ انڈیا نے وہ اصول توڑا جس کی وجہ سے پاکستان تو وجود میں آیا. اس میں کشمیر کی جو انگریز چاہتا تھا کہ وہ ایک ڈسپیوٹ, تو ان کی جو
ان کا جو چانا تھا اس کو انہوں نے میک شور کیا انڈیا نے, اور وہ ایک ڈسپیوٹ ہے اور آپس میں مخالفت بنی ہوئی ہے جس کی وجہ سے انڈیا اور پاکستان دونوں سفر کر رہے ہیں. تو یہ احساس جتنا جلد آ جائے گا انڈیا والی سائڈ سے, کیونکہ انہوں نے جو ہے حق ختم کیا ہوا ہے مارا ہوا ہے پاکستان کا, وہ حق دینے پہ راضی ہو جائیں گے, انصاف کے تقاضے پورے کریں گے. اس میں پاکستان میں کئی مرتبہ ریلیکس کرتا ہے, انہوں نے کئی مرتبہ عمران خان نے کہا کہ آپ ایک قدم آئے میں 2 قدم آپ کی طرف آؤں گا. تو وہ چیزیں جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح یہ باتیں ہو رہی ہیں, جس طرح اگر اس طرح ہوتا ہے تو یہ نہ صرف اس خطے کے لیے اچھا ہے اور پورے دنیا کے پیس کے لیے بھی اچھا ہے اور پوری انسانیت کے لیے بھی اچھا ہوگا. تو یہ اگر اس طرح ہوتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ بڑی پازیٹیو نیوز ہے. بالکل ٹھیک ہے اویس خان صاحب, پروگرام کے آخری ٹاپک کی طرف چلتے ہیں. ناظرین اپنے ناظرین کو دکھاتے ہیں ہم میجر گورو آریہ کے کچھ کلپس اکثر ہم اپنے پروگرامز میں شامل کرتے رہتے ہیں, جو پاکستان آرمی کے خلاف, پاکستانی حکومت کے خلاف, پاکستان عوام کو جو ہے مشورے دیتے نظر آتے ہیں. تو ایک اور کچھ اور کلپس آپ کو ان کے دکھاتے ہیں, پھر اس کے بعد اویس خان صاحب کی طرف آئیں گے. مجبور ہو گئی ہے پاکستانی فوج کہ کچھ ایسا کرے کہ کچھ عزت بچے لوگوں کے سامنے, کیونکہ کشمیر وہ گائے ہے جو دودھ دیتی ہے پاکستان کے لیے. اگر آپ کشمیر کو ہٹا دیں گے پھر کون پوچھ رہا ہے آپ کی فوج کو, کون پوچھ رہا ہے آپ کی فوج کو؟ آپ کے عمران خان نے آپ کے رشتے سب سے ختم کر دیے. اگر عمران خان کو جادو کر دیتا ہے, کوئی معجزہ ہو جاتا ہے, کوئی سورج. جی اویس خان صاحب آپ نے اچھا ان کی بات پہ بندہ میں کیا بات کرے کہ پاکستان کشمیر کا مسئلہ ختم ہو, تو بھائی پھر اس کا مطلب ہے آپ چاہتے ہیں کہ کشمیر کا مسئلہ ختم ہوتا ہے, تو پھر پاکستان کو تو الزام نہ لیں, کشمیر کا مسئلہ تو آپ لوگوں کی وجہ سے ہوا ہے. آپ لوگوں نے یو این کی جو قراردادیں ان کو بیک برنر پہ رکھا ہوا اس پہ عمل نہیں ہونے دیتے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ پاکستان اس کا فائدہ نہ ہو, بکرا جس کو وہ دودھ وہ ان کا ملا ہوا ہے اس کا فائدہ اٹھا رہے ہیں, تو پھر آپ وہ لوگ ہیں جو بیسیکلی اس فائدہ اٹھانے میں ان کی مدد کر رہے ہیں. تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ فائدہ نہ اٹھائیں تو پھر آپ کشمیر کے اوپر آ جائیں, بات کریں, انصاف کے اوپر بیٹھیں اور کشمیر کو ان کو حق خود ارادیت دیں. تو پھر نہ وہ کہتے ہیں نہ بانس ہوگا نہ بجے گی, بانس ہوگا نہ بانسری بجے گی, تو پھر مسئلہ ہی نہیں ہوگا. اور پھر وہ شکایت جو پھر آپ پاکستان آرمی کی, تو بات یہ نہیں ہے, آپ کی وجہ سے جو ہے, آپ کی وجہ سے جو آپ نے ایک ناجائز قبضہ جما رکھا ہے مقبوضہ کشمیر کے اندر, ادھر لوگوں کو آپ نے پورا کھلا اوپن جیل میں کنورٹ کر لیا. 8 لاکھ فوج 80 لاکھ لوگوں کو آپ نے لگایا ہوا ہے. کس لیے لگایا ہوا ہے؟ ان کے حق کو دبانے کے لیے لگایا ہوا ہے, ورنہ آپ نے اور پورے انڈیا میں کیوں نہیں لگایا ہوا؟ پورا انڈیا کتنا بڑا کنٹری ہے, تو کشمیر تو ایک چھوٹا سا خطہ ہے جو ان کی سائڈ پر, تو اس میں 80 لاکھ لوگ ٹوٹل رہتے ہیں, ادھر آپ نے 8 لاکھ فوج بٹائی ہوئی ہے. تو پھر آپ کو یہ نہ کرنا پڑتا. اور یہ بہانہ جو آپ بات کر رہے ہیں, تو میں سمجھتا ہوں کہ شرم نہیں آتی جب یہ اس طرح کے لوگ بات کر رہے ہوتے ہیں جو اپنی غلطی ہے اور وہ دوسرے پر کر رہے ہیں. یعنی آپ پھر موقع دے رہے ہیں پاکستان آرمی کو نا, کہ وہ جو آپ نے بکرا بتایا اس کو کشمیر کی صورت میں ملا ہوا جس کا فائدہ اٹھا کر وہ اپنے اوپر زیادہ پاکستان جو ہے اس کے زیادہ, کیونکہ پاکستان کا تو مسئلہ یہ ہے کہ اس کی سیکورٹی کو ہمیشہ تھریٹ ہے. آپ نے تو کبھی ایکسیپٹ ہی نہیں کیا. جب مودی تبھی بھی وہ کئی مرتبہ وہ کہتے ہیں RSS اکھنڈ بھارت کی بات کرتے ہیں, تو وہ کیا ہے وہ اکھنڈ بھارت, تو یہ نہیں ہے, اس میں تو یہ پاکستان کی بھی وہ بات کرتے ہیں. تو انہوں نے کھل کے یہ باتیں بھی کی. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی باتیں کرنا جو ہے, جو عام جو لوگ ہیں ان کو کنفیوز کرنا ہے. ہمارا کام یہی ہے کہ ان کو جو ہے ان کی جو غلط, جو ان کی ناجائز یا اس طرح کے جو ایسے سوچ ہے جو لوگوں کو غلط طریقے سے مسلط کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا جھوٹ پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں یا باطل کو اس کو کہتے ہیں نا وہ بڑا اچھا وہ پیکج میں کر کے بات کرنے کی بات کرتا ہے, تو ہمارا کام ایکسپوز کرے. تو ان کو ہم نے کئی مرتبہ اور کئی پروگرام میں جو بات کے ایکسپوز کی, اور آئندہ بھی ہم کرتے رہیں گے. بات یہ نہیں ہے کہ بھائی آرمی پاکستان آرمی کو کشمیر کی وجہ سے فائدہ ہو رہا ہے. پاکستان اگر یہ بات سچ بھی ہے تو بات پھر یہ ہے کہ کون یہ فائدہ دلوا رہا ہے ان کو, تو وہ آپ ہیں. تو آپ پہلے اگر وہ کر لیں, پھر اس کے بعد کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو پھر آپ کی بات میں وزن ہوتا ہے. جب کشمیر کا مسئلہ حل نہیں کرتے تو یہ بات کرتے ہوئے آپ کو شرم آنی چاہیے. ٹھیک اویس خان صاحب, ہمارے پروگرام کا وقت یہاں پہ ختم ہوا جاتا ہے. ناظرین, یہ تھا ہمارا 16 مارچ 2021 کا پروگرام جو ہم نے آپ کی خدمت میں لائیو پیش کیا, اور کوشش کی کہ تمام خبروں کو حقائق اور سچ کے ساتھ آپ تک پہنچائیں اور ڈفرینشیٹ کر کے آپ کو بتائیں کہ کیا سچ ہے اور کیا جھوٹ ہے. آپ نے ہمارے ان تمام پروگرامز کا فیڈ بیک ضرور دینا. آپ کا فیڈ بیک ہمارے لیے بہت امپورٹنس رکھتا ہے, ہمیں اسٹرینتھن کرتا ہے. ساتھ ہی ساتھ ناظرین, کرائٹیرین ٹیلی ویژن نیٹ ورک کے فیس بک کے پیج کو بھی لائک کیجیے گا, اور فیس بک جو یوٹیوب چینل ہے اس کو بھی ضرور سبسکرائب کیجیے گا. اور ناظرین, کل پھر سے انشاءاللہ آپ کی خدمت میں لیٹسٹ نیوز کے ساتھ, برننگ ایشوز کے ساتھ, حقائق اور سچ کے ساتھ آپ کی خدمت میں لائیو شام 6 سے 7 حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. خدا حافظ. اللہ حافظ.